بس آج کی مجلس کا ایک پیغام اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے جس میں حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم، اپنے مردوں کی زیارت کو جایا کرو۔ فإنہم یفرحون بزیارتکم، کیونکہ جب تم ان کی زیارت پہ قبرستان ان کی قبر پہ جاتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس سے آگے جو روایت کہتی ہے واقعاً انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اہل بیت کا جو کلام ہے ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم اہل بیت کے کلام کے علاوہ کسی اور کلام کی طرف جائیں گے تو واقعاً گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اور جو کلام ہمیں ہدایت دے سکتا ہے وہ کلام اہل بیت ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کی زیارت کے لیے جایا کرو کہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَّتُهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَعِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ، تو تم میں سے جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے باپ کی قبر پہ چلا جائے یا اپنی ماں کی قبر پہ چلا جائے، ان کے لیے دعا کرے اور اپنی حاجت پیش کرے، امام فرماتے ہیں اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اپنے ہی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں، اور وہاں پر اور بہت سے واقعات ہیں، بس ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ علامہ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہمارے گھروں میں موجود ہے، دعا کی سب سے بڑی کتاب جس میں انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں دعائیں ذکر کی ہیں، اور انہوں نے اس وقت تک یہ جو اپنی کتاب کو شائع نہیں ہونے دیا جب تک اس میں موجود تمام اعمال پر خود عمل نہیں کر لیا۔ ان کے بیٹے جو خطیب تھے، خطابت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فضائل و مصائب بیان کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ آخری دنوں کے اندر میرے مالی حالات بہت خراب ہو گئے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں شاہ کے پاس، شاہ ایران کے تھے، وہاں جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میرا کوئی وظیفہ مقرر کر دے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا، جا نہیں رہا تھا، دل نہیں تھا کہ میں حکومت سے مدد طلب کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کو مجھے میرے والد خواب میں ملے اور انہوں نے فرمایا کہ لا تفعل هذا العمل، کہ یہ کام کبھی بھی نہ کرنا، کہ حکومت سے کبھی بھی امداد طلب نہ کرنا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جو اشخاص ریٹائر ہو جاتے ہیں حکومت مرتے دم تک ان کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے، تم نے امام حسین کی نوکری کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ فرماتے ہیں تم نے ساری زندگی امام کی خدمت کی ہے، تو آیا امام اپنے ملازموں کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے والد نے مجھے کچھ رقم دی خواب میں صبح بیدار ہوا تو دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک شخص آتا ہے۔ اب یہ اس وقت ان کا بیٹا تہران میں موجود ہے اور ان کے والد کی قبر حرم امیر المومنین میں ہے۔ ایک شخص دروازے پہ آ کے کہتا ہے یہ تمہارے باپ نے بھیجے ہیں۔
ان کو پیسے دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اتنے پیسے تھے کہ اس کے بعد مرتے دم تک مجھے کسی کی حاجت نہیں ہوئی، کسی کا محتاج میں نہیں ہوا۔ تو مومنین کرام، واقعی ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ اگر ہمیں کوئی حاجت ہو تو ہم اپنے والدین کی قبور پہ جائیں، جیسا امام نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہاں پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی حاجات